अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो सेहत के हवाले से है कि सेहत क्या है। देखें, सेहत के 5 पहलू हैं, 5 हिस्से हैं इसके। हमारे पेश नज़र सेहत हमारी फ़कत हमारे जिस्म से जुड़ी होती है, बॉडी से जुड़ी होती है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं उन पर हम ना ध्यान देते हैं और ना कभी गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। सेहत जिस्म का पहला हिस्सा ज़रूर है, लेकिन उसके अलावा 4 हिस्से और भी हैं जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सेहत आपकी जिस्म के हवाले से जिस्मानी सेहत होती है, फिर दिमागी सेहत होती है, दिमाग को नॉर्मल रखना से। दिमागी सेहत के बाद आपकी नफ्सियाती सेहत होती है, नफ्सियाती सेहत पे काम करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपकी सोशल सेहत होती है, ताल्लुकात बनाने की सेहत, ताल्लुकात किस कदर बेहतर रखे जा सकते हैं या रखते हैं, वो सेहत होती है। उसके बाद आपकी माली सेहत होती है, माली पोजीशन जिसे कहते हैं। ये 5 हिस्से हैं सेहत के जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है, लेकिन काम करने से पहले हमें इनको समझना पड़ेगा। दरअसल ये इनका आपस में ताल्लुक तो आपस में चोली दामन का है, लेकिन अगर हम इनको अलग अलग जगह रख कर अलग अलग तरीके से समझेंगे, इस पर ध्यान देंगे, तो ज़िंदगी में काफ़ी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं हमारे लिए। मतलब कि ऐसा होता है कि अगर मुझे उंगली में दर्द है तो वो मैं सोच सोच कर अपने दिमाग को बीमार कर लेता हूँ कि भाई मुझे दर्द क्यों हो रहा है। उसकी वजह से अपने जहन की पोजीशन बिगड़ जाती है और फिर उसका असर नफ्सियात पे भी पड़ जाता है। इन सब का कंट्रोल होता दिमाग के हाथ में है। दिमाग की सेहत सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। उसको यानी ये ठीक रखना जो है वो हमारे ज़िम्मे है। जिस फंक्शन के लिए उसको बनाया गया है उस फंक्शन से उसको इस्तेमाल करने से दिमाग नॉर्मल रहता है और वो कुछ यानी तख्लीक करने के काबिल बनता है, कुछ बेहतर ज़िंदगी करने के काबिल बनता है। जहाँ तक जिस्मानी सेहत की बात है, वो तो आजकल हर इंसान को पता है कि जिस्मानी सेहत में जो बिगाड़ पैदा होता है वो कहाँ से होता है। हादसाती तौर पे जो बीमारियाँ आती हैं वो तो एक अलग चीज़ है। बाकी जो हमारे अंदर बीमारियाँ पनप रही होती हैं, हम खुद जिनको पालते हैं, वो एक्सरसाइज ना करके, वॉक ना करके, टाइम से खाना ना करके, नींद पूरी ना करके, ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं ये हमारे जिस्म में बिगाड़ की वजह बनती हैं, जिस्मानी बीमारियों का सबब बनती हैं। ये तो ज़ाहिर है, जो सबको पता भी है और नज़र भी आ जाती हैं, फील भी हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं दिमाग। दिमाग की सेहत को नॉर्मल रखने के लिए क्या करना चाहिए? दिमाग नॉर्मल क्यों नहीं रह पाता हमारा? दिमाग के हवाले से आप देखें, दिमाग में बिगाड़ उस वक्त पैदा होता है जब हम अपने दिमाग को मसाइल का घर बना लेते हैं। देखिए, दिमाग कुदरत ने दिया है मसाइल का हल दरियाफ्त करने के लिए, इसलिए नहीं दिया कि हम मसाइल का घर बना दें उसको। ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, बेवजह की यानी सोचें ज़हन में पालना, बहुत आगे तक सोचना, ये चीज़ें हमारे दिमाग को नॉर्मल नहीं रखती। और जब दिमाग नॉर्मल नहीं होता तो फिर कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। उसी का असर हमारे नफ्सियाती सेहत पे पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं, गुर्बत हाल में वो ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उस वजह से भी वो सोच सोच कर यानी अपने आप को निढाल कर देता है कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है। हालांकि किसी का कॉल मैंने पढ़ा था कि आपका दिमाग यानी 10% आपको अपने मसले पे इस्तेमाल करना है और 90% आपका जो दिमाग है वो उसके हल पे इस्तेमाल करना है। जबकि हम ऐसा नहीं करते, हम 90% मसले अपने जहन में रखते हैं, तो फिर वो जो 10% काम करता है वो हमारे काम का नहीं होता। दिमागी सेहत को ठीक करने के लिए पहले आपको ओवर थिंकिंग कम करनी होगी। एक्स्ट्रा सोचें जो आपके दायरे में नहीं आती उनको ख़त्म करना होगा। असल में हकीकतें जो होती हैं वो इतना बिगाड़ नहीं लाती हमारी ज़िंदगियों में। जो हम ख़याल करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, नेगेटिव, गलत, मनफी सोच जो रखते हैं, वो ज़्यादा बिगाड़ लाती हैं हमारी ज़िंदगी में। वो नफ्सियात पे अंदर असरअंदाज होती हैं और रिश्तों पे असरअंदाज हो जाती हैं, हमारे माली हालात पे असरअंदाज हो जाती हैं। दिमाग को रिलैक्स रख कर ही हम उस सिमत में चल सकते हैं जिस सिमत में हमें आगे चलकर कुछ हासिल होना होता है। लेकिन उसी दिमाग को हम मसाइल का घर बनाकर और पीछे रह जाते हैं, ना कुछ हासिल करने के काबिल रहते हैं, ना ज़िंदगी में आगे बढ़ने के काबिल रहते हैं। तो पहली शर्त यह है कि दिमाग को ठीक रखने के लिए एक्स्ट्रा जो हमने परेशानियां, इजाफी परेशानियां पाल रखी होती हैं, उनको निकालना पड़ेगा।
غور کرنا پڑے گا. اگر کچھ مسائل ہیں تو ان کو لکھنا پڑے گا, پھر ان کو سمجھنا پڑے گا ایک ایک کر کے کہ ریئل میں اصل میں مسئلہ ہے کیا. تو پھر اس کے حل کے لیے آپ اپنے دماغ کو استعمال کریں. ایک مسئلہ حل کریں گے آپ کا دماغ ایکٹیو ہو جائے گا دوسرے مسئلے کے لیے, وہ آپ کو خود حل تلاش کر کے دے گا. تب تک جب تک آپ اس کو حل کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور وہ جو دماغ ہے آپ کا وہ دوڑتا پھرے گا ادھر ادھر, اس کو کوئی سمت نہیں ملے گی کسی طرف جانے کے لیے. کہ آج کل ایسا نہیں ہو رہا, ہم مسلسل کسی نہ کسی سوچ میں پڑے رہتے ہیں. گاڑی چلاتے وقت, کھانا بناتے وقت, جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, جسم ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے, ذہن ہمارا کہیں اور ہوتا ہے, کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے. ہمیں فوکس جسے انگلش میں کہتے ہیں, اردو میں کہتے ہیں دھیان دینے سے یہ ساری چیزیں حاصل ہوگی. جو جس وقت ہم کام کر رہے ہیں اس پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے. وہ دھیان جب ہم دیں گے تو ہمارا دماغ نارمل طریقے سے کام کرے گا, اور پھر اگر کوئی مسئلہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے دماغ کو مسائل کے حل کے لیے استعمال کریں. پھر آپ کا دماغ نارمل رہے گا اور صحیح پوزیشن میں کام کرے گا, صحیح سمت میں کام کرے گا. اس کے بعد آتی ہے ہماری نفسیاتی صحت. نفسیاتی صحت میں بگاڑ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم زیادہ حساسیت برتتے ہیں. بہت زیادہ حساس رہنا, بہت زیادہ فیل کرنا, بہت زیادہ بھڑکنا, غصہ کرنا, اس کا اثر نفسیات پہ پڑتا ہے. کسی نے 2 الفاظ بول دیے, ہم نے ان کو کہتے ہیں نا رائی کا پہاڑ بنانا, اس چیز سے ہمارے نفسیاتی صحت پہ بہت اثر پڑتا ہے. در حقیقت کسی کے رویے سے ہماری نفسیات پہ اثر نہ ہو, اس طریقے کی تربیت ہمیں اپنے نفس کی کرنی چاہیے, اپنی نفسیات کی کرنی چاہیے. اگر دوسرے ہمارے نفس کو, احساس کو, جذبات کو کنٹرول کریں گے تو پھر ہم کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. ہمیں خود کو خود کنٹرول کرنا ہوگا. ہمیں سوچنا ہوگا کہ کسی کے ریئیکٹ پہ ہمیں کیسا بیہیو کرنا ہے, کیسا جواب دینا ہے. سامنے والا کچھ بھی کہے, ہمیں خود کو روکنا ہوگا, ٹھہراؤ پیدا کرنا ہوگا باتوں میں, نفسیات میں, احساس میں, غصے میں. ان سب کو مینیج کر کے چلنے سے آپ کی نفسیاتی صحت بہتر ہو سکتی ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہمارے تعلقات کی صحت, جو کہ آج کل سبھی کے تقریباً بگڑے ہی رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارا کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو پہلے تو ہم اپنے آپ کو 100 نمبر دیتے ہیں کہ بھائی میرے تو 100 نمبر ہیں, باقی آپ کے بھی میں طے کروں گا کہ آپ کے نمبر کتنے آتے ہیں. ہم سامنے والے کو اپنے ترازو میں تول کے فیصلہ سنا دیتے ہیں. مزہ تب ہے جب اپنے آپ کو آپ تولیں لیکن ترازو سامنے والے کا ہو, اس کے ترازو میں آپ اپنے آپ کو تولیں, تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے اندر خود کتنی خامیاں موجود ہوتی ہیں, لیکن ہمیں اپنی خامیاں نظر نہیں آتی. ہم خود کو تو 100 نمبر دیتے ہیں. یہ تعلقات کے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جس سے بھی بحث ہو جائے تو ہم اسی کو غلط ٹھہرانے پہ تلے رہتے ہیں کہ بھائی آپ غلط ہو, ہم تو ہیں ہی صحیح. اس چیز کو چھوڑنا پڑے گا. اور ہمیں شاید اندازہ نہیں کہ یہ الفاظ, یہ سوچ, یہ نفسیاتی صحت پہ کتنا برا اثر ڈالتی ہیں. ہم اپنی خامیوں سے واقف ہی نہیں ہو پاتے زندگی بھر, ان خامیوں کے ساتھ ہم جیتے رہتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا, اور جو ہمیں احساس دلاتا ہے ہم اسے بھی اختلاف برتتے ہیں. خامیاں تلاش کریں, پہلے خود کو دیکھیں کہ میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں. کوئی اگر آپ کو آپ کی خامیاں بتاتا ہے تو پہلے اس پر توجہ دیں, اس کو ختم کریں, اپنی اصلاح کریں. اپنی اصلاح کرنے کے بعد ہی آپ تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں. جب تک آپ کی اپنی اصلاح نہیں ہوگی آپ کے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے, آپ کی سوشل صحت بہتر نہیں ہو سکتی. یہ شروعات ہی ہوتی ہے اپنی اصلاح سے. آپ حساسیت کو کم کریں, آپ غصے کو کم کریں, آپ فیل کرنے کو کم کریں. اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری مالی صحت. مالی صحت کے لیے دیکھیں, یعنی معاشرے میں بہت قسم کے انسان ہیں. ایک وہ ہیں جو کماتے کم ہیں خرچتے زیادہ ہیں, ان کی مالی صحت ٹھیک نہیں رہے گی. ایک وہ ہیں جو خرچ بھی کم کرتے ہیں کماتے بھی کم ہیں, تو جب مہنگائی بڑھتی ہے تو ان کے لیے مسائل درپیش ہو جاتے ہیں. آمدنی زیادہ کرنا, خرچہ کم کرنا, ایک یہ طریقہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو کماتے ہیں وہ خرچ کہاں ہو رہا ہے, آپ کی ضروریات پر یا آپ کی خواہشات پر. یہ بہت بڑی چیز ہے, اس کو سمجھنا پڑے گا. آپ لینے کیا نکلتے ہیں گھر سے اور لے کر کیا آتے ہیں. اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو کیا آپ وہی ایک چیز لے کر آتے ہیں جو آپ لینے نکلے تھے, یا اس کی جگہ 4-5 چیزیں لے آتے ہیں.
اس سے ہماری مالی صحت خراب ہوتی ہے۔ ہمیں مالی صحت ٹھیک کرنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو بھی آمدنی ہے وہ ہماری ضروریات پہ سب سے پہلے خرچ ہو۔ سب سے پہلے ضرورت اہم ہوتی ہے، اس کے بعد ہماری خواہش، ہمارے تقاضے، ہمارے ذہن کی یہ چیزیں آتی ہیں۔ اگر آمدنی کے ذرائع کو بڑھایا جائے، محنت زیادہ کی جائے اور خرچ کو ضرورت کی حد تک محدود رکھا جائے تو آپ کی مالی صحت بہتر ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو پریشانیاں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں وہ نہیں کرنی پڑیں گی۔ مطلب کہ جب کوئی بھی شخص کتنا بھی کما لے لیکن اگر وہ خواہشتاً خرچ کرے گا، ایک جملہ ہے کہتے ہیں کہ ضروریات فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اگر خواہشات پہ پیسہ خرچ کیا جائے تو پھر اس کی کبھی زندگی میں یعنی وہ نہ جمع کر سکتا ہے اور نہ اپنی مالی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تو یہ طے کریں کہ محنت زیادہ کرنی ہے، ٹائم کا صحیح استعمال کرنا ہے، کمانا زیادہ ہے، اور خرچ اپنی ضرورت پہ کرنا ہے، اپنی خواہشات پہ نہیں۔ ہاں پھر اگر آپ کو اللہ دے دے اپنی محنت کے سبب سے کچھ حاصل ہو جائے، جب آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ حاصل ہو گیا تو پھر آپ اس پہ بھی اپنے پیسے لگائیں اپنی خواہش کے اوپر۔ لیکن سب سے پہلے ضرورت کے اوپر تقریباً ہمارے معاشرے میں مالی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ تنخواہ پہ ہو، دہاڑی پہ ہو، جتنا بھی کماتا ہے وہ پہلے اپنی خواہشات پہ خرچ کرتا ہے۔ مہنگے سے مہنگا فون، مہنگے سے مہنگی جوتے، مہنگے سے مہنگے کپڑے، یہ چیزیں خریدتا ہے تو پھر ضروریات اس کی رہ جاتی ہیں۔ ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو بہت فرق آ جائے گا۔ خواہشات کو دوسرا نمبر دیں، ہم نے خواہشات کو پہلا نمبر دیا ہے۔ تو یہ چیزیں پہلے تو آپ الگ الگ کر کے سمجھیں کہ آپ کی جسمانی صحت الگ ہے، آپ کی دماغی صحت الگ ہے، آپ کی نفسیاتی صحت الگ ہے، آپ کی جو تعلقات کی صحت ہے وہ الگ ہے، آپ کی مالی صحت الگ ہے۔ جو اس حوالے سے آپ کے سامنے مسئلہ ہو اس طریقے سے اس کو حل کریں۔ کسی بھی ایک مسئلے کو اپنے دوسرے مسئلے سے نہ جوڑیں، کسی کی ناراضگی کو اپنے مالی صحت سے نہ جوڑیں، کسی کے تعلق خراب ہونے کو اپنے غصے سے نہ جوڑیں۔ ہر چیز کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں، غیر جانبدار ہو کر دیکھیں گے تو آپ کو وہ مسئلہ بہت چھوٹا لگے گا۔ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، ہمارے جذبات اس کو بہت بڑا بنا کر دکھاتے ہیں در حقیقت، کیونکہ ہم حقیقت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم جذبات، غصہ، حساسیت کی بنا پہ اس مسئلے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں ان میں ان سب چیزوں کا عمل دخل ہے یا نہیں۔ تو آج سے آپ غور و فکر کرنا شروع کریں اور مسئلہ جو درپیش ہو اس کو اس طریقے سے حل کریں۔